اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل وظائف اور اسلام پہ۔ ناظرین، آج کا واقعہ ہے تکبر کی سزا کا سبق آموز واقعہ۔ ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو مطاف میں دیکھا کہ اس شان کے ساتھ طواف کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے خدا میں اس کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے۔ دھکوں مکوں کے ذریعے طواف کرنے والا کو ہٹایا جا رہا ہے۔ لوگ گردنیں اٹھا کر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بھی ان صاحب کو غور سے دیکھا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ تو اظہار بندگی، عاجز و انکساری کا مقام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا دے، اس کو تو خوب شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنے دل سے دنیا کی ہر قبر، نخوات، خیالات و تصورات کو نکال کر صرف ایک اللہ کی بڑائی کو دل میں جمانا چاہیے۔ اسی دھیان کے ساتھ اس کے آگے سر کو جھکانا چاہیے۔ یہاں پہنچ کر اپنی شان ظاہر کرنا اگرچہ ظاہری طور پر ہی ہو قطعاً مناسب نہیں۔ بس یہ خیالات آئے اور ختم ہو گئے۔ وہ صاحب بھی طواف سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ چند سالوں کے بعد بغداد جانا ہوا۔ وہاں ایک پل کے کنارے ایک فقیر پر نظر پڑی جو ہر گزرنے والے سے بھیک مانگ پھر رہا تھا۔ لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور گزر جاتے۔ میں نے اس فقیر کی طرف غور سے دیکھا تو وہ کہنے لگا، کیوں گھور رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ چند سال قبل میں نے ایک امیر شخص کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ طواف کرتے دیکھا تھا۔ وہ شخص آپ کی شکل کا تھا، اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، وہ امیر شخص میں ہی تھا۔ میں نے اس ابدیت کے مقام پر تکبر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے مخلوق کے سامنے ذلیل کیا۔ آج میں دن بھر لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں اور ذلیل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قبر و نخوت کی بلا سے حفاظت پہ رکھے اور میرے انجام بد سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا تو اس سے بڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر قبر ہو، وہ دل و خول سے جنت سے محروم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی عجب و قبر پر عیدیں مذکور ہیں۔